بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بیمار پرسی۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور جہاں یہ اس بات کے اوپر زور دیتا ہے کہ ہم خوشی کے وقت دوسروں کی خوشی میں شامل ہو جائیں، اسلام اس بات کے اوپر بھی زور دیتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے، اس کا حال پوچھا جائے، اس کی دل جوئی کی جائے، غم گساری کی جائے۔ اور اگر ہم خوشی کے وقت کسی کے پاس جاتے ہیں تو اس کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہم کسی بیمار، پریشانی یا تکلیف زدہ شخص کے پاس جاتے ہیں تو اس کی تکلیف، پریشانی اور بیماری میں یقیناً کمی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ 5۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر وہ سلام لے تو اس کا جواب دیا جائے، یعنی وہ السلام علیکم کہے تو آپ نے وعلیکم السلام کہنا ہے۔ اگر وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو آپ نے کہنا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اگر وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ نے کہنا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا جو حق ہے وہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے۔ تیسرا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو ایک مسلمان کا یہ حق ہے کہ دوسرے مسلمان کے جنازے میں جائے۔ چوتھا یہ ہے کہ اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ اور پانچواں ہے کہ جب وہ چھینکے تو اس کی چھینک کا جواب دیا جائے، یعنی چھینکنے کے بعد وہ کہے الحمدللہ تو آپ جواباً کہیں یرحمک اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر وہ شام کے وقت بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو فرشتے صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں اس چیز کا کتنا زیادہ اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا، اے ابن آدم یعنی آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، تو دونوں جہان کا پروردگار ہے، میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی۔ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو اس کا ثواب میرے پاس پاتا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مزید فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، مجھے بھوک لگی تھی لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، تو دونوں جہان کا پروردگار ہے، میں تجھے کیسے کھلا سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں دیا، اگر تو اس کو کھانا دیتا تو اس کا اجر و ثواب میرے پاس پاتا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں پیاسا تھا اور تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ تو آدمی عرض کرے گا، انسان عرض کرے گا، اے پروردگار، تو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے، تجھے پیاس کی کیا حاجت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے بندے، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں دیا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس کا اجر میرے پاس پاتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیمار کی عیادت کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کو رہائی دلواؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ غیر مسلموں کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک لڑکا، یہودی لڑکا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے آیا کرتا تھا۔ وہ بیمار پڑ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ اس کے سرہانے تشریف فرما ہوئے اور اس کو کلمہ کی تلقین کی، یعنی اس سے کہا کہ اسلام قبول کر لو۔ اس لڑکے نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو اس کے والد نے کہا کہ جو ابو القاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں آپ ان کی اطاعت کرو۔ اس لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا اور دنیا سے چلا گیا۔
واپسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اسے جہنم سے بچا لیا۔